محترم ناظرین، شیخ صاحب مان گئے ہیں کہ صحابہ کرام بشمول ابو بکر، عمر، عثمان جنگ احد میں غزوے سے بھاگ گئے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا یہ گناہ ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ نامردی ہے، سب مانتے ہیں۔ بزدلی ہے، سب مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے، سب مانتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، ان کو کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر خود بھاگ جانا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ قرآن پہ ایمان ہے، نہ جنت پہ ایمان ہے، نہ اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہے، نہ شریعت پہ ایمان ہے، نہ وجوب جہاد پہ ایمان ہے۔ اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر جہاد کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے، اگر جہاد میں زخمی ہو جاؤ گے تو تم جنت جاؤ گے، اگر جہاد میں شہید ہو گئے تو جنت جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان باتوں پہ ان کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ اگر جنت جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں، ان کے رکاب میں، ان کی دفاع کرتے ہوئے جان کے نذرانے پیش کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بھاگ جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، رسول سے محبت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ قرآن پہ ایمان ہے، نہ روز جزا پہ ایمان ہے، نہ جنت کے وعدوں پہ ایمان ہے، کسی پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت واضح ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ان کے سب کے لیے جنہوں نے وعدے کیے کہ ہم نہیں بھاگیں گے، وعدے کرنے کے بعد جب کفار کا دیکھا کفار جیت رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے ہوئے ہیں، تو یہ بھاگنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اور ایک وہ شخص ہے جو نہیں بھاگا، ایک وہ ہے جو نہیں بھاگا، ان دونوں کا قیاس ہی نہیں ہے۔ جو نہیں بھاگا، جو فرار نہیں ہوا، جو آخر تک سینہ سپر کرتا رہا، وہ ایمان کا پیکر ہے، وہ وفا کا مجسمہ ہے، وہ اس کا ایمان ثابت ہے، اس کا قرآن میں جو مؤمنین کے لیے جو آیات ہیں مدح کے لیے، وہ سب اسی کے لیے ہیں۔ اور جو بھاگ گئے وہ منافق ہیں، اور منافقین کے لیے مذمت میں جو آیات ہیں وہ انہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے سامنے پیمانہ رکھا ہے کہ اے مسلمانوں، ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، پتہ تو نہیں چلتا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ زبان میں تو سب مومن ہے، زبانی طور پہ تو ادعا کرنا سب کا کام ہے۔ نماز سے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، پتہ چلتا ہے نماز سے؟ نہیں، نماز منافق بھی پڑھ لیتا ہے، تلاوت قرآن ان سب سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایک ایسا پیمانہ رکھا ہے کہ یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی کون ہے، اور منافق کون ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا، دل میں دنیا سے پیار کرتا ہے، اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے، خود زندہ رہنا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو مر جائیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ایک ایسا پیمانہ رکھا ہے۔ جب یہ ان کے فرار سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن پتہ جو چلا کہ یہ ان کے فرار سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اب جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہیں ہے، کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے وعدوں کی تصدیق ہوتی کہ تم شہید ہو جاؤ گے، سیدھا جنت جاؤ گے، تو فرار نہ کرتے، بھاگتے نہ۔ تو ان کے فرار اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اللہ پہ ایمان، نہ قرآن پہ ایمان، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ ایمان۔ تو میں جماعت عمریہ کے اعلام سے کہتا ہوں کہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کی عقل ہے کہ وہ ہے جو پیکر ایمان ہے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اسلام کو جہاں بھی فتح ہوئی ہے، قرآن کو جہاں بھی سرفرازی ملی ہے کفار کے مقابلے میں، اس کے تلوار کی دھار سے ملی ہے، اس کی بہادری اور شجاعت کے صدقے میں ملی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کس نے بچائی ہے؟ بار بار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح انت منی بمنزلتی رأسی من بدنی، انت کنفسی، علی علیہ السلام میری جان کی طرح ہیں، جو بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور وہ ہے جن کی بے ایمانی شیخ صاحب خود ثابت اعتراف کر چکے ہیں۔ فرار کا اعتراف کیا تو کس بات کا اعتراف کیا شیخ صاحب نے؟ اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا نہ ایمان تھا، نہ وفات تھا، نہ قرآن پہ ایمان، نہ روز جزا پہ ایمان، دنیا کی چاہت تھی، دنیا کی چاہت۔ اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ دیا۔
تو میں تمام جماعت عمریہ سے کہتا ہوں، جماعت عمریہ عقل، کچھ تعقل کرو یار. اب کوئی اچھے کو چھوڑ کر برے کے اتباع کیوں کرتے ہو؟ مومن جو کامل ایمان اس کو چھوڑ کر منافق کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ آ جاؤ اس شیخ صاحب کے اعتراف سے کہ ان کے اپنی یہ انکار تو نہیں کر سکتے وہ نہیں بھاگے. اب وقت آیا نا کہ سب شیعہ بن جاؤ بھائی، سب شیعہ بن جاؤ. اچھا، کیونکہ ان دونوں میں قیاس ہی نہیں ہے. مومن وہ بھی مومن ایسا کہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، وہ نمبر 1 ہے، وہ نمبر 1 ہے. اور جو باغے تھا نا ان کی باری آتی نہیں ہے، امامت اس کا اسلام میں باری نہیں آتی. امامت خلافت تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 1 امام امیر المؤمنین علیہ السلام، ہمیشہ نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نمبر 2 امام حسن علیہ السلام، نمبر 3 امام حسین علیہ السلام. یہ اچھی طرح ترتیب یاد رکھو، دین کے اس طرح اتباع کرو. اب جو لوگ آگے تھے، اب قرآن دیکھو جی کہ ان کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا. قرآن مجید نے ان کے متعلق فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو، جب کفار سے جنگ میں سامنا ہو، گمسان کا جنگ ہو، تو ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا، ان سے بھاگنا نہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو بھی بھاگ جائے، جنگ سے بھاگ جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ٹھکانہ سیدھا جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بری جگہ ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے. ملاحظہ کریں، بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث ہے صفحہ نمبر 495 میں، اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات اس میں فاعل ہے، ابقاس ہے. موبقات کا کیا مطلب؟ ابقاس کا کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے والی چیزیں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیں گے، ان سے بچا کرو. وہ کیا چیزیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الشرک، اور اس میں آخری جو نمبر ہے التولی یوم الزحف، فرمایا کہ جنگ سے بھاگ جانا، جادو ہے، قتل النفس ہے، اکل الربا ہے، اور تولی یوم الزحف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، وہ گناہان کبیرہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے کہ ان کو جہنمی بنا دیا جائے گا، تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو بھاگے تھے تو اللہ اپنے وعدے پہ عمل نہیں کرتا، وعدے پہ بالکل عمل کرے گا نا. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بھاگے تھے وہ بھی جہنم میں، اگر قرآن سچے تو وہ بھی جہنم میں ہے نا. مگر یہ کہ ان کا عفو ہوا ہو. کیا ان کی عفو ہوئی ہے؟ بالکل عفو نہیں ہوئی ہے، ان کی بخشش نہیں ہوئی ہے. وہ صرف ان کے عذاب کو ٹالا گیا. ان کے اپنے اعلام کے تصریحات موجود ہیں کہ قرآن مجید میں جنگ بدر سے بھاگنے والوں کے لیے جو عفو کا ذکر کیا گیا نا، اس کا مطلب ہے دنیائی عذاب ان پہ نازل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا جرم اتنا سنگین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ قرآن کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں پیچھے سے پکار رہے تھے کہ بھاگو نہیں، اور یہ دم دبا کے بھاگ رہے تھے، پہاڑی پر چڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور ملاحظہ کریں، یہ جامع البیان ان تاویل آیہ القرآن المجید، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ ان کی سب سے بڑی تفسیر ہے، سب سے عظیم تفسیر ہے، سب سے معتبر تفسیر ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، عفو سے کیا مراد ہے؟ ایھا المخالفون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتارکون طاعتہ، ترک طاعت نبی کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے آپ کو عفو کیا ہے. عفو کا مطلب کیا ہے؟ وَصَرَفَ وُجُوهَكُمْ عَنْهُمْ إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْ جَمْعَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو تباہ نہیں کیا. عفو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ پہ آگ نہیں برسایا. یہ دنیاوی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹالا ہے ان لوگوں سے. کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور یہ بھی ان کی اپنی کوئی کرامت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جب تک پیغمبر تک کسی پہ عذاب نازل نہیں ہوتا تھا. اخروی عذاب اپنی جگہ پہ باقی ہے.